الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی الذین هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا میں سب انسانوں کی پسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سب انسانوں کو جو چیز محبوب ہو وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی پر خوش ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی جو پسند ہے تو دوسرے کی بھی لازمی وہی ہو، ایک آدمی نے جو انتخاب کیا ہے تو دوسرا بھی وہی انتخاب کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عربی کا ایک شعر ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے، فرمایا کہ ہر محبت کرنے والے کہ اپنی پسند ہے اور وہ اپنی ہی پسند کے مطابق محبت کرتا ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، جس سے محبت اور عشق کریں وہ اپنی مرضی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، وہ اسی پر چلتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی ایک مثال لے لیں، ایک درخت ہے، اس درخت کو کاریگر دیکھے گا تو اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ اس سے کون سا فرنیچر بنے گا، مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اسی درخت کو حکیم دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کی جڑوں سے اور اس کے پتوں سے کون سی دوائی بنے گی، وہ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھے گا۔ ماحولیات والے اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ ماحولیات کے لیے ضروری ہے اور یہاں درخت ہونے چاہیے، وہ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں گے۔ تو ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھے گا، اپنی حیثیت سے دیکھے گا، جدھر اس کی طبیعت جائے گی اسی کے مطابق دیکھے گا۔
لیکن قربان جاؤں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ آپس میں کیا کیا پسند کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مجلس ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ سیدنا عثمان ذو النورین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات صحابہ بیٹھے ہیں۔ گویا یوں کہہ دیجئے کہ چاند ہے اور چاند کے ارد گرد ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ حضرات صحابہ توجہ سے سننے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب قرار دیے۔ حببا، یہ اس کو کہا جاتا ہے فعل مجہول، کس نے، میں نے پسند نہیں کی، مجھے کروا دی گئی، پیسیو وائز آپ کہہ دیں اس کو، گویا مجھے کروا دی گئی ہیں پسند۔ 3 چیزیں فرمایا اور ان میں پہلی چیز فرمایا الطیب، خوشبو مجھے پسند قرار دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور اللہ رب العزت نے پاک رہنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے، ان اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، بدبو والوں کو پسند نہیں کرتا، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا آدمی پر اظہار ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے، اور وجہ بھی یہ ہے کہ خوشبو جہاں ہوگی وہاں فرشتے آئیں گے، اور جہاں بدبو ہوگی وہاں فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیاز کچا کھا کر آنے سے ممانعت فرمائی ہے، لہسن کچا کھا کر آنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ کیوں؟ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، منہ سے بدبو آئے گی، لہٰذا یہ کھا کر نہ آیا جائے، مسواک کیا جائے، برش کیا جائے، پھر آنا چاہیے۔ آدمی کے پاؤں پسینہ آیا، جراب پہنے ہوئے ہیں اور اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کو اپنے پاؤں دھو کر آنا چاہیے، جراب کو اتار کر آنا چاہیے، تاکہ پیچھے والا جب سجدے میں جائے اس کے پاؤں کی بدبو سے اس کی عبادت متاثر نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو غسل کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنا چاہیے، بدبو والا لباس پہن کر نہیں آنا چاہیے۔ میرے آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی، اتنی پسند حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے آقا کے 10 سال تک خادم رہے، خدمت کرتے رہے، اور فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرے آقا نے مجھے ڈانٹا ہو، کبھی مجھے یوں کہا ہو یہ کام کیوں کیا، کبھی یوں کہا ہو یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور فرماتے کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے جو خوشبو مہکتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھی، آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں ملنے لگے، تو آپ ان بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرنے لگے، ہاتھ رخسار پر پھیرا، فرمایا میں بھی جا رہا تھا، میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں خدا کی قسم
ان بچوں کے رخسار سے جو خوشبو مہکی ہے اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں مہکتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے رخسار سے جو خوشبو مہکی میں تصور نہیں کر سکتا تھا، کہا آپ سے جو مصافحہ کرتا تھا کئی دن تک خوشبو مہکا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے آقا جس راستے سے گزرتے تھے ہمیں کبھی کسی سے نہیں پوچھنا پڑا آقا کا گزر کہاں سے ہوا۔ آج تو لوکیشن لگا دیتے ہیں، جی اس گلی میں جاؤ، اس گلی میں جاؤ، اس گلی میں جاؤ، پھر جا کر پہنچتے ہیں۔ اس دور کی لوکیشن میرے آقا کی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ چلنے والا چل رہا ہے، کوئی لوکیشن نہیں لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے آقا اس گلی سے گئے، ادھر مڑے، ادھر مڑے۔ کیوں؟ وہ خوشبو ہی بتا دیتی تھی کہ آقا کا گزر یہاں سے ہوا۔ وہ شجر و حجر مہک جایا کرتے تھے۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، آپ کبھی کبھی ام سلیم کے گھر آتے، ام سلیم چمڑے کا بچھونا آپ کے لیے بچھا دیتی، آپ اس پہ آرام کرنے لگتے، سوتے آپ کا پسینہ اس میں جمع ہوتا، ام سلیم جمع کر دیتی اور جمع کر کے اپنے پاس رکھتی، خوشبو مہکا کرتی تھی۔ بلکہ ایک دن تو میرے آقا سو رہے تھے، ام سلیم آپ کی خوشبو شیشی میں جمع کرنے لگی، بیدار ہوئے، اماں کیا بات ہے؟ بیٹا آپ کی خوشبو جمع کرتی ہوں۔ اماں کیا کرنا ہے؟ بیٹا ہمارے ہاں جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے رخصتی کے موقع پر خوشبو دیتے ہیں، میں غریب لاچار مسکین کہاں سے خوشبو لاؤں گی؟ میں نے سوچا آپ کا پسینہ جمع کر دوں تاکہ وہ خوشبو میں اپنی بیٹی کو جمع کیا ہوا پسینہ دوں خوشبو کے طور پر۔ آپ نے وہ شیشی لی، اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اور خوشبو وہ پسینہ اس میں بھر کر شیشی میں دے دیا۔ اماں لے جاؤ، وہ لے کر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، رخصت کرنے لگی تو ساتھ ایک شیشی پکڑائی اپنی بیٹی کو۔ اماں یہ کیا ہے؟ میری بیٹی یہ میرے مصطفیٰ کا جمع کیا ہوا پسینہ ہے، اس کو لے جا تو اپنے ساتھ، خوشبو ہی مہکے گی۔ حدیث کی سچائیاں گواہ ہیں، اس کے گھر میں میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو مہکتی رہی ہے۔ یہ مہک رب نے رکھی تھی۔ حضرات صحابہ تو عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے آقا کے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں ان سے نوخیز کلیوں والی خوشبو آیا کرتی تھی، میرے آقا کے پاؤں سے چمبیلی کی خوشبو آیا کرتی تھی، میرے آقا کے مبارک رخسار سے فرمایا عنبر اور مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے جسم سے تو خوشبو مہکا کرتی تھی۔ اس لیے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں بڑی پسند ہے، خوشبو بڑی پسند ہے، اس لیے خوشبو لگایا کرو، مسجد میں آؤ خوشبو لگا کر آؤ، یہ سوچا کرو یہ میرے نبی نے لگائی ہے میں بھی لگاؤں گا۔ آپ سراپا خوشبو ہیں، آپ کے جسم عطر سے خوشبو مہکتی ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ عرض کروں، حدیث میں آتا ہے میرے آقا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ گئی کہ میں جا کر دیکھوں آپ نے کس طرح قضائے حاجت کی، آپ کا چہرہ مبارک کس طرف تھا، آپ کی پیٹھ مبارک کس طرف تھی، آپ پنجوں پر بیٹھے تھے یا آپ پورے اپنے پاؤں کے تلوے پر بیٹھے تھے یا ایڑی پر بیٹھے تھے، کل امت کو یہ بتاؤں گی آپ کا عمل یہ ہے۔ فرماتی ہے میں نے جا کر دیکھا میرے آقا کے جو قدم لگے تھے ان قدموں کے درمیان جہاں قضائے حاجت کی تھی کچھ بھی نہیں تھا، خوشبو مہک رہی تھی، خوشبو مہک رہی تھی۔ میرے آقا تو سراپا خوشبو تھے، جب سراپا خوشبو ہیں اور فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تین چیزیں میرے رب نے محبوب کروا دی، ایک خوشبو کو محبوب کروا دیا، میرے نبی کی پسندیدہ چیز ہے اس کو استعمال کیا کرو، اور دوسری فرمایا المرأۃ الصالحہ، اور ایک روایت میں النساء، عورتوں کو محبوب قرار دیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں الیاذ باللہ، جی دیکھو محمد کو عورتیں بڑی پسند تھی، نا یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر شہوت غالب ہوتی عورتیں پسند ہوتی تو پھر آپ جوانوں سے شادیاں کرتے، آپ کی جتنی شادیاں ہیں 11 شادیاں سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، یا وہ بیوہ ہیں یا وہ مطلقہ ہیں،
آپ کی اتنی شادیاں اس لیے ہوئی تھی کہ پورے شریعت کو، دین کو جگہ جگہ پہنچانا تھا۔ آپ کا سسرال ہر مقام پر ہوگا تو دین پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے ہمارا داماد آیا ہے، اس طرح دین پہنچانا، ازواج زیادہ ہوگی، آپ کے اعمال جگہ جگہ پر پہنچیں گے۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے خلوت اور جلوت کے تمام اعمال نہیں آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک آپ کا ہر عمل امت کے سامنے آیا ہے، ہر عمل امت کے سامنے آیا۔ یہ ازواج مطہرات کے ذریعے آیا، آپ کے شاگردوں کے ذریعے بھی آیا، صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے بھی آیا، ازواج مطہرات کے ذریعے بھی آیا۔ اس لیے آپ کو یہ محبوب قرار دیا تھا اور فرمایا کہ تاکہ عورت کو اس کا حق ملے، محبت ملے، اس لیے یہ کیا۔ عورت کی 4 ہی کیفیتیں ہیں، یا وہ ماں ہوگی، یا وہ بیٹی ہوگی، یا وہ بہن ہوگی، یا وہ بیوی ہوگی۔ اگر ماں ہے تو اس سے محبت عورت سے کیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ یہ محبت ہے اس ماں سے۔ اگر وہ عورت بہن ہے تو اس کی محبت کیا ہے؟ اس کا تیرے ذمہ جو حق ہے وراثت میں اس کو دے دے، محبت کر لے، اس کے حقوق ادا کر لے۔ یہ اس بہن سے محبت ہے۔ بیٹی اگر تیری تو اس کی محبت کیا ہے؟ جب تیرے گھر آئے تو اٹھ کر استقبال کرے، تو اس کی پیشانی پہ بوسہ دے، جیسا کہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر آتی، آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، پیشانی پہ بوسہ دے دیتے۔ میری بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت میری کملی پہ بیٹھ جا، جس کملی کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، جوتوں سمیت بیٹھ جا۔ اور اگر بیوی کی حیثیت ہے اس عورت کی تو اس کی وفا کو دیکھ، اس نے تیرے ساتھ وفا کی ہے، اس سے محبت یہ ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ وفا کر لے، اس کے ساتھ وفا کر لے۔ یہ محبت ہے۔ یہ 4 ہی پہلو ہیں۔ فرمایا عورتیں مجھے پسند کروائی گئیں، آپ نے خود نہیں کی، اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ اور آپ نے پھر کیسے حق دلوایا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں پیدا ہوں، جوان ہو جائیں اور ان کی شادی کرے اچھی جگہ پر پرورش کر کے، کل قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ایسے ملا ہوگا جیسے یہ انگلی اس انگلی سے ملی ہوئی ہے۔ آپ نے تو بیٹی کے لیے یہ فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بیٹی ہو؟ فرمایا وہ بھی اسی طرح ہوگا میرے ساتھ۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی تو نہیں اگر بہن ہو؟ فرمایا بہن کی پرورش کر کے وہ اس طرح کرتا ہے میں محمد کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی ملا ہوگا۔ میرے آقا نے تو ان خواتین کو جنت کا ذریعہ بنایا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ مجھے پسند کروائی گئی۔ اور تیسری چیز جو آپ کی پسندیدہ ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان، کتنا خوش قسمت ہے وہ کلمہ گو مسلمان جو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میرے نبی کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ نماز جو پڑھتا ہے نبی کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ یہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ یہ تو جب سجدہ کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اس کا سر میرے رب کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا کون ہے کہ جو اللہ کے قدموں میں اپنا سر لے جائے؟ اس سے بڑی اور کیا عبادت؟ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کے قدموں میں اس کا سر چلا جائے۔ اور میرے آقا نے تو نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میل کچیل ختم، اب کہاں میل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں جیسے یہاں اس کے جسم سے میل کچیل ختم ہو، گناہ گر جاتے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں، تو آواز دی، اس نے کہا لبیک، اس نے ٹہنی اٹھائی، اس کو حرکت دی، اس کے پتے گرے، اور اسے کہا پتہ ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ صحابہ کی شان دیکھو کہ نبی کو جس طرح دیکھا ایسا ہی کیا۔ کہا پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ کہا نہیں، کہا میرے محبوب نے مجھے آواز دی تھی اور میں نے جواب میں کہا تھا لبیک و سعدیک، اللہ کے حبیب حاضر ہوں۔ آپ نے ٹہنی کو اٹھایا، ہاتھ میں لیا، اور وہ خزاں کا موسم تھا، پتے خشک تھے، آپ نے اس ٹہنی کو ہلایا، پتے گر گئے سارے نیچے، ٹہنی صاف ہو گئی، اور فرمایا بات سنو، جو شخص 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے گر گئے، جیسے اس ٹہنی کے پتے گر گئے۔ اس لیے عبادت، اور میرے نوجوان ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے، اب ہم بہت نوجوانوں کو مسجد میں دیکھتے ہیں، آنے لگے، آیا کرو مسجد میں، آ جایا کرو۔ آدمی بوڑھا ہو کر جب لرزہ جسم پر ریشہ طاری ہوتا ہے پھر تو آتا ہی ہے نا، چائے پی نہیں سکتا، ہاتھ پہ کپ لیا اور گرتا ہے، واش روم جا نہیں سکتا، پوتا اور نواسا لے کر جاتا ہے۔ اب اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو یہ کمال نہیں، چلو پھر بھی آ تو گیا، وہ ہے نوجوان، جوانی میں ہے اور آ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نوجوان کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا، سایہ تلاش کریں گے، نہیں ہے، اور دنیا پر تو اے سی میں چلا جائے گا، دنیا میں سائے میں چلا جائے گا، پنکھا چلانے لگ جائے گا، وہاں نہ پنکھا ہے نہ ایئر کنڈیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، لیکن 7 ایسے آدمی خوش قسمت ہوں گے جو رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اپنے رب کی عبادت میں رکھا، اپنے رب کی عبادت میں رکھا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا، دوستیاں ویسے بھی ہوتی ہیں دنیا کے لیے، آپ دوستی دین کے لیے لگایا کرو، آپ دوستی نماز کے لیے لگایا کرو۔ میں کراچی میں ہوتا تھا، 2 نوجوان آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، لیکن کمال یہ تھا کہ وہ ایک دوست دوسرے کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا، وہ اس کو جگاتا، اور کس طرح؟ اس وقت تو پیسے زیادہ لگتے تھے کال پر، پی ٹی سی ایل کال ہوتی تھی، تو یہ اس نے کہا ہوا تھا کہ میں کال آپ کو کروں گا، آپ نے کال اٹھانی نہیں ہے، میں 2-3 بیل ہو جائیں گی، اس کے بعد میں بند کر دوں گا، اب تو مجھے کال کرنا، جب تو کال کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا تو نماز کے لیے جاگ گیا ہے، اور دونوں ساتھی جا کر نماز پڑھتے۔ یہ دوستی ہے، دوستیاں اس کے لیے ہوں۔ کیا بات ہے کہ دوستی کس کے لیے؟ چوک میں کھڑے ہونے کے لیے، غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ گولیوں کا نشانہ بنتا ہے، گولیوں کا نشانہ بنتا ہے۔ میں اسلام آباد F72 میں بہت عرصہ رہا، ایک آدمی نے، اس کا بیٹا ایک جو تھا وہ مسجد میں آنے لگ گیا، نمازیں پڑھنے لگ گیا، ماں باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، نہیں ہمارے گھر میں آ سکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تم لڑکیوں کو اپنے گھر کیوں نہیں لے کر آتے، دوستیاں کیوں نہیں لگاتے؟ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان روتا تھا، اور اس کا دوسرا بھائی آوارہ ہو گیا لڑکوں کے ساتھ، اور تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا، ان دوستوں نے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اب باپ دیوار سے ٹکرے مار کر پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے، اپنے بچوں کو تربیت کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، اس بچے کے ساتھ جا رہے ہیں جو مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے، جو اچھا شریف ہے، اپنے بچے کو اس کے ساتھ بھیجو، اور اگر آوارہ ہے تو اپنے بچے کی تربیت کرو، یہ ماں باپ کے ذمہ لازم اور فرض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا،
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کوئی پہنچا دے، اس سے بڑی اور کیا ہے؟ یہی تو کامیابی ہے۔ نماز پڑھے گا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی۔ یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی بات مکمل کی تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بولے، وہ تو ہر موقع پر پہلا نمبر لے لیتے تھے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بولے، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا، آپ کو جو چیزیں تین پسند ہیں سچ فرمایا۔ اب اپنی پسند کیا بتائی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ، فرماتے حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے حبیب مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند مجھے تین چیزیں ہیں۔ سارے صحابہ متوجہ ہوئے، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ابو بکر کی کیا پسند ہوگی؟ فوراً متوجہ ہوئے، اللہ کمال کی بات تھی، یہ ہے پسند۔ آج دنیا کا کوئی لیڈر مجھے دکھاؤ اس طرح۔ ابو بکر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا مجھے یہ پسند ہے تیرا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں، بس آپ کے چہرے پر میری نظریں پڑتی رہیں، مجھے یہ پسند ہے اور کچھ نہیں پسند ہے، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں۔ اور پھر دیکھا بھی ایسا دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی کے چہرے کو کوئی ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر صدیق۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، میرے آقا تشریف فرما تھے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کوئی بات نہیں کی، صرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہا پھر چلا گیا؟ کہا ہاں مجھے سخت بھوک نے تڑپایا ہوا تھا، آقا کا چہرہ دیکھا بھوک ختم ہو گئی، آقا کا رخ زیبا دیکھا بھوک ختم ہو گئی۔ فرمایا آپ کا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں۔ اور پھر میرے رب نے ابو بکر کی اس چاہت کو کیسا پورا کیا، اللہ بھی تو قدردان ہے۔ ابو بکر تجھے وہ موقع دوں گا کائنات میں، اس وقت کسی کی نظریں میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نہیں ہوں گی سوائے تیرے، تیری ہی نظریں ہوں گی، کوئی تیرے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ اور وہ کب ہوا؟ جب ہجرت کی، غار ثور پہ پہنچے، اور غار ثور پہ جب پہنچے، اندر غار ثور میں جانے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اندر جا کر صفائی کی، آقا تشریف لے آئیے، میرے آقا تشریف لے گئے، آقا سر مبارک میری گود میں رکھیے، میرے آقا لیٹ گئے، آپ کا مبارک سر ابو بکر کی گود میں ہے، اور ابو بکر کے نظریں آقا کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ابو بکر کی گود ریل کھلی ہو اور آقا کا چہرہ ابو بکر کی گود میں جیسے قرآن کھلا ہو، ابو بکر قرآن پڑھ رہا ہو۔ یہ وہ موقع تھا، کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، اب تو مکہ اور مدینہ میں بہت تبدیلیاں آ گئی، بہت تبدیلیاں آ گئی، لیکن تین چیزیں ابھی تک اپنی اصلی حالت پر ہیں، تین چیزیں اپنی اصلی حالت پر ہیں۔ ایک، غار ثور پر جاؤ تو وہ پتھر، وہ غار ثور کے اندر جانے کے لیے پتھر ہے، میرے آقا اس طرح اس سے چمٹ کر اندر گئے تھے کہ آپ کا مبارک جو ہے پیٹ مبارک اس پتھر سے مس کر رہا تھا۔ آج بھی جو جاتا ہے وہ پتھر اپنی اصلی حالت پر ہے، اپنی اصلی حالت پر ہے، اس کو دیکھ کر آتا ہے کہ اس پتھر کے اس حصے کے ساتھ میرے آقا کا جسم مبارک مس کیا تھا، اپنی اصلی حالت پر ہے۔ دوسرا، حجر اسود اپنی اصلی حالت پر ہے، حجر اسود اصلی حالت پر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور تیسرا، احد کا پہاڑ اپنی اصلی حالت پر ہے، احد کا پہاڑ اصلی حالت پر ہے، لیکن جس کی نسبت میرے آقا سے ہو جاتی ہے پھر وہ چمک جاتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، حج عمرے کے لیے جائیں، اور آپ جب رات کو مدینہ سے نکلیں باہر جانے کے لیے، پہاڑ تو اور بھی ہیں، سارے بالکل کالے کالے نظر آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، لیکن احد کا پہاڑ ان لوگوں نے اس کے لیے ایسی لائٹنگ کی ہے کہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، چمکتا۔ میں جب دیکھا تو میں نے کہا اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں،
جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی وہ چمک اٹھا، وہ چمک گیا۔ تو یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز بتا دی، النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کا مبارک چہرہ ہو، میری نظریں ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ اور جب جاؤ تو وہاں حضور کے روضے کو دیکھو گے تو گویا حضور کو دیکھ لیا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جب سلام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوتی ہے، دوسرے میں موبائل ہوتا ہے، سیلفی بنا رہا ہوتا ہے۔ اس ظالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیری ساری توجہ ہونی چاہیے۔ آقا کے سامنے جا رہا ہے، آقا کو سلام کرنے جا رہا ہے، پھر بھی سیلفی بناتا ہوا جا رہا ہے، پھر بھی سیلفی۔ یہاں کوئی بڑے سے بڑے سربراہ کے سامنے جائے، کبھی بھی سیلفی بناتا ہوا نہیں جائے گا، کہیں گے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اور وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں میرے روضہ اطہر پر۔ اب وہاں درود پڑھنے کے بجائے پھر کیا ہے، پھر جو ہے وہ آن لائن کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھا رہا ہوتا ہے، وہاں غیر محرم ان عورتوں کو بھی موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ظالم کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آقا کو سلام پیش کرنے آیا ہوں، سلام پیش کروں۔ اتنے پیسے لگا کر پھر جا کر گناہ کما کر آئے تو اس سے کیا بدبختی کیا ہوگی۔ تو باقی سیدنا صدیق اکبر کی 2 پسند اور کون سی ہیں؟ پھر حضرت عمر کی کیا پسند، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہمارا یہ سلسلہ آگے چلے گا جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت